آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله والبعث بعد الموت. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله والبعث بعد الموت. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ تعالی نحمده ونستعین به ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں۔ ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے۔ جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہے، اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر، ان کے اہل و عیال پر، اور ان کے صحابہ پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، یکتمون، جو چھپاتے ہیں، ما انزل اللہ، اس کو جو نازل کیا اللہ تعالیٰ نے۔ اب تک تو جو ہے ہم سمجھ گئے کہ کیا چیز اللہ تعالیٰ نے نازل کیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن ہم تک بھیجا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سنتیں ہیں، من الکتابی، کتاب میں سے، وَيَشْتَرُونَ بِهِ، اور وہ لیتے ہیں بدلے اس کے، ثمنًا قلیلا، قیمت تھوڑی۔ اب یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ اب تک جو آپ جو ہے وہ سمجھ گئے کہ یہود اور نصارہ کی بات ہو رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنے کی حق کی بات، حلال حرام کی بات، سب میں وہ لوگ کیا کیے؟ گڑبڑ کیے۔ اہل کتاب جو ہے ان کو کتاب کا علم ہونے کی وجہ سے لوگوں میں جو ہے ان کو عزت، شرف، یہ سب ملتی تھی۔ وہ لوگ نہیں چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق ہونے کی بات لوگوں کو پتہ چلے۔ اگر پتہ چل گیا تو پھر کیا ہو جائے گا؟ لوگوں میں ان کی عزت چلی جائے گی، اور لوگ عزت کے علاوہ پہ ساتھ، جیسے ابھی ہم جو ہے کچھ لوگوں کو فالو کیا جاتا ہے، اور کچھ لوگ جو ہے ان کو کیا کرتے ہیں، اپنے کراؤڈ جمع کرتے ہیں، تو ناٹ اونلی عزت بٹ ساتھ ساتھ میں کیا آتے ہیں؟ گفٹس آتے ہیں، چڑھاوے آتے ہیں۔ تو یہ دنیا کے فائدے کے لیے اہل کتاب کے جو عالم تھے وہ لوگوں کو حق نہیں بتاتے تھے، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی عزت جائے، وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ جو چڑھاوے اور گفٹس آتے ہیں وہ چلے جائیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ جو چھپاتے ہیں، جو نازل کیا اللہ تعالیٰ نے کتاب میں سے، تاکہ وہ لیتے ہیں بدلے اس کی قیمت تھوڑی سی، یہ دنیا کے تھوڑے سے فائدوں کے لیے، جو کیا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی کتاب کو اور حق کو چھپاتے ہیں، اولئک ما یأکلون، یہی وہ لوگ ہیں نہیں کھاتے، فی بطونہم، اپنے پیٹوں میں، الا النار، مگر آگ۔ یعنی جو حق کو چھپا کر یہ کھاتے ہیں، دنیا کے فائدے لیتے ہیں، وہ کیا ہے؟ اپنی پیٹوں میں آگ بھرنا ہے۔ ولا یکلمہم اللہ، اور نہیں کلام کرے گا ان سے اللہ تعالیٰ، یوم القیامت، قیامت کے دن۔ اللہ تعالیٰ کی کتنی ناراضگی ہے، دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے حق کو چھپانے والوں سے اللہ تعالیٰ بات ہی نہیں کریں گے۔ یعنی کب کوئی کسی سے بات نہیں کرتا ہے؟ ایکسٹریم ناراضگی کے ٹائم پر،
اللہ تعالیٰ ایکسٹریملی ناراض ہوں گے حق چھپانے والوں سے. ولا یزکیہم اور نہ ان کو پاک کرے گا. گناہوں سے پاک اللہ تعالیٰ نہیں کریں گے, جنت میں داخل نہیں کریں گے. وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. کس کے لیے؟ جو اللہ تعالیٰ کی کتاب کو چھپائے, حق کو نہ بیان کرے, ان کے لیے. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے خرید لی گمراہی کو بدلے ہدایت کے, والعذاب اور عذاب کو بالمغفرہ بدلے مغفرت کے. فما اصبرهم علی النار تو کتنا صبر ہے ان کا آگ پر. کیا مطلب ہے کتنا صبر ہے ان کا آگ پر؟ یعنی عذاب خرید کر آرام سے صبر سے بیٹھے ہوئے ہیں. کس طرح جہنم کی تیاری کر رہے ہیں؟ کیونکہ اہل کتاب کی کتابوں میں بھی توحید کا ذکر ہے, نیکی کا حکم ہے. یہ ساری چیزیں چھپا لیے کس لیے؟ صرف دنیا کے کچھ فائدوں کے لیے. ذالک بأن یہ بوجہ اس کے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے نزل الکتاب بالحق نازل کیا, اللہ تعالیٰ نے کتاب کو ساتھ حق. اب اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کر کر ہر ان کی چال کو ایکسپوز کر دیا, ہر چال کو ایکسپوز کر دیا. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے اختلاف کیا کتاب میں, لفی شقاق بعید البتہ مخالفت میں ہے دور. آج بھی اہل کتاب اور وہ لوگ جن کے پاس بلیف ٹو بی ہیونلی بکس یا پھر کچھ کتابیں مانی جاتی ہے کہ وہ الہامی کتابیں ہیں, بٹ بیسیکلی تو تورات اور انجیل کا ذکر ہے, اگر وہ کتابیں ٹھیک سے پڑھ لے تو سب توحید کے اوپر آ جائے. کالنگ ٹورڈز دعویٰ میں کچھ ایسے اسکالرز بھی ہیں جنہوں نے دوسرے ریلیجنز کی کتابوں میں اللہ تعالیٰ کی توحید کی بات, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سب جو ہے ڈھونڈ کے بتائی ہے. تو پچھلی جو کتابیں آئی ہے, پچھلے جو انبیاء اکرام اور جن کی تعلیمات آئی ہے, لوگوں نے کیا کیا, ان کی کتابوں کو پڑھا ہی نہیں, ان کی کتابوں کو سمجھے ہی نہیں. اگر ان کی کتابوں کو پڑھیں گے, ان کے علماء نے کیا کیا, کچھ دنیائی فائدوں کے لیے لوگوں کو کتابوں سے دور کر دیا تاکہ حق ان تک پہنچے ہی نہیں. تو لوگ کیا کیے, توحید کو نہیں سمجھے, صرف ان کے پیچھے بھاگے. وہ لوگ کیا کریں گے, بیزار ہوں گے قیامت کے دن. تو ہستیوں کے پیچھے بھاگنا چھوڑ کر اللہ کی کتاب کو پکڑنا ہے. اینڈ سیم تھنگ وہی چیز ہماری کمیونٹی کے ہمارے علماء بھی کر رہے ہیں. قرآن نہیں سمجھ سکتے تم, اس کو سائڈ میں ہٹا دو, ساتھ میں ایک کتاب پکڑا دیا. کئی ایسے محفلیں ہیں جہاں پر یہ کہا جاتا ہے کہ قرآن نہیں سمجھ سکتے تم, وہ علماء کا کام ہے, تم یہ چھوٹی کتاب پڑھ لو. قرآن کو ہٹا کر جو ہے کبھی چھوٹی سورتوں کی جو ہے کتاب دے دی جاتی ہے, کبھی کوئی اور جو ہے رائٹرز کی کتاب دے دی جاتی ہے. سیم وہی چال دوسرے علماء بھی ہمارے ساتھ چلے. سمجھیے اس کو, اس کی سیریسنس کو. پچھلی قوموں نے اپنی کتابیں چھوڑ دی, اپنی انبیاء اکرام کی تعلیمات چھوڑ کر پرسنالٹیز کے پیچھے بھاگے. تو اللہ تعالیٰ ان کا سین یہاں پر بتا رہے ہیں کیسا ہوگا قیامت کے دن. آج ہم کو بھی ہر ایک, کیونکہ اس دن تمام اسباب کیا ہو جائیں گے, کٹ جائیں گے. تو بہتر ہے آج ہم تمام جو ہے وہ ساری چیزوں کو اپنے آپ سے الگ کر کے اللہ تعالیٰ کی کتاب سے جوڑنا ہے. کیونکہ بار بار اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی کتاب کی پیروی کرو. اللہ تعالیٰ نے نزل الکتاب بالحق, نازل کیا کتاب کو حق کے ساتھ. تو جو کتاب میں اختلاف کرتے ہیں تو وہ مخالفت میں ہے, دور کی مخالفت, یعنی جہاں سے پلٹ کر آنا مشکل ہے. کلیئر آئے تھے. اب تک مجھے آپ بتائیے کہ سیکنڈ جز یہاں پہ ربا بھی ہو گیا, سیکنڈ جز کا کوئی ایسی بات اللہ تعالیٰ کی ہے جو کلیئر نہیں ہے, جو نہیں سمجھ آ رہی. اللہ تعالیٰ کلیئرلی ایک 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 حکم جو ہے ہم کو بتا رہے ہیں. اب اس کے بعد آگے کی جو آیت ہے
اللہ تعالیٰ کی عبادت یا نیکی کچھ ریچولز کا نام نہیں ہے. یعنی اب آپ دیکھیے کہ جیسے قبلے کا ذکر جو ہے بگننگ آف اس جز میں سٹارٹ ہوا، تو بیت المقدس کی طرف رخ کرنا یا خانہ کعبہ کی طرف رخ کرنا یہ نیکی نہیں ہے. نیکی، واٹ از نیکی؟ بیسیکلی اللہ کے حکم پر مجھے چلنا نیکی ہے. ایز اے ریچول آپ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر لیے اس کو نیکی سمجھ رہے، یا بیت المقدس کی طرف رخ کر لیے اس کو نیکی سمجھ رہے، وہ نہیں ہے. نیکی از اللہ کے حکم کو ماننا. اللہ تعالیٰ اس طرف رخ کرنے کے لیے کہے اس طرف کر لیے، اس طرف رخ کرنے کے لیے کہے اس طرف کر لیے. اللہ کا حکم ماننا از بیسیکلی نیکی. وہ یہاں پر اللہ تعالیٰ، اور اس کو کافی ڈیٹیل میں اللہ تعالیٰ یہاں پر ایکسپلین بھی کر رہے ہیں، لیس البر، نہیں نیکی. بر کا مطلب ہوتا ہے وسیع پیمانے پہ نیکی کرنا. ان تولوا وجوہکم، کہ تم پھیر لو اپنے چہروں کو، قبل المشرقی، طرف مشرق کے، والمغربی، اور مغرب کے. یعنی قبلے کی تبدیلی پر ایک ہاٹ ڈسکشن یہ ہو گیا تھا. کچھ کے لیے ڈیفیکلٹ تھا، کچھ لوگ ہیزیٹنٹ تھے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ یہ کوئی جو ہے ریچول میں نیکی نہیں ہے. بٹ نیکی کیا ہے؟ وَلَكِنَّ الْبِرَّ، لیکن نیکی من آمن باللہ، جو ایمان لائے ساتھ اللہ پر. اللہ تعالیٰ رب ہے، الہ ہے، خالق ہے، مالک ہے، اس کے سامنے جھکنا ہے، یہ نیکی ہے. ہم بھی دین میں دیکھیے بہت سارے سسٹر آ کے پوچھتے ہیں کہ مجھے کوئی وظیفہ بتا دیجئے، مجھے کوئی عمل. دیکھیے کوئی وظیفہ، کوئی عمل، کوئی ریچول نیکی نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہم کو حکم دے دیے وہ نیکی ہے. اللہ کے ساتھ ساتھ والیوم الآخری، اور یوم الآخرت پر یقین اور ایمان، یہ نیکی ہے. کیسا ہوگا ایمان اس دن؟ کہ وہ دن آنے والا ہے، اس پر یقین، اس دن کی تیاری. والملائکتی، اور فرشتوں پر ایمان، ان کی ایگزسٹنس پر ایمان. اللہ تعالیٰ کے مخلوق ہے ان پر ایمان. اللہ تعالیٰ نے ان کو جو جو کام بتائے ہیں وہ کام وہ کرتے ہیں، اس پر ایمان. اور اس کو ڈیٹیل میں ہم فرسٹ جز میں لیے تھے، فرشتوں کو کافی ڈیٹیل میں. والکتابی، اور کتابوں پر ایمان. 4 کتابوں کا ذکر ہے. تورات موسیٰ علیہ السلام پر آئی، انجیل عیسیٰ علیہ السلام پر آئی، زبور داؤد علیہ السلام کے اوپر آئی، اور قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آئی. اس کے علاوہ پر کئی صحیفوں کا ذکر ہے، صحف ابراہیم و موسیٰ، اور بھی جو ہے رسولوں کے اوپر صحیفے آئے جس کا ذکر قرآن میں نہیں ہے. صرف یہ ہے کہ کئی جو ہے رسول آئے. تو یہ تمام چیزیں کہاں سے آئی؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی، اس پر ایمان. اور قرآن کیونکہ فائنل میسج ہے، اس کے اوپر ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے پاس دین اب اسلام ہے اور قرآن کے اوپر چلنا ہے، اس پر ایمان. والنبیین، اور نبیوں پر ایمان. کافی ڈیٹیل میں ہم پہلے لے چکے کہ تمام نبیوں کے اوپر ایمان رہنا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے تو ان کی شریعت کے اوپر چلنا ہے. یہ نیکی ہے، کمپلیٹ ایمان، دل سے ایمان. پھر وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، اور اس نے دیا مال کو اوپر اس کی محبت کے. کس کی محبت کے؟ مال سے کس کو محبت نہیں ہے؟ آپ کو بھی محبت ہے، مجھے بھی محبت ہے. وی گیٹ ہیپی وین وی گیٹ منی. یس اور نو؟ تھوڑا سا مطلب کوئی بھی آپ کو، آپ چاہے وہ ارن کرے، آپ کی سیلری ملے، یا اگر آپ ارن نہیں کرتے تو آپ کو کوئی پاکٹ منی دے دے یا پیسہ آپ کے پاس آ جائے، یو فیل ہیپی. آپ کو محبت ہے، مجھے بھی محبت ہے. لیکن مال کی محبت، مال سے محبت رکھنے کے باوجود اس کو خرچ کرتے ہیں. اچھا، اس کے معنی جو ہے کچھ انٹرپریٹیشنز میں حب ہی جو ہے اس کی محبت میں، یا مال کی محبت ہے، یا اللہ تعالیٰ سے محبت بھی ہو سکتی ہے. یعنی اللہ کی محبت میں آپ مال سے محبت رکھنے کے باوجود اس کو خرچ کرتے ہیں. کس پر؟ ذوی القربہ، رشتہ داروں کو. بھلے ہی مالدار کیوں نہ ہو رشتہ دار، رشتہ داروں کا ہمارے اوپر بہت حق ہوتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ایک حدیث ہے اس کا مفہوم میں بتا رہی ہوں، جو غریب کو ہم مال دیتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے، لیکن جو رشتہ دار کو مال دیتے ہیں وہ صدقہ پلس صلہ رحمی زیادہ دونوں ہوتے ہیں. ڈبل ریوارڈ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ سے ہم کو ملے گا جب ہم رشتہ داروں کو کے اوپر خرچ کرتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ اور زیادہ حقدار ہوتا ہے. کون؟ یعنی رشتہ دار جو ہے ہمارے صدقے کا زیادہ حقدار ہوتا ہے.
اور ہم اللہ تعالیٰ سے ڈبل ریوارڈ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں، صدقے کا بھی اور صلہ رحمی کا بھی. اور اگر جو ہے ایون ہمارے رشتہ دار مالدار ہے تب بھی ان کے اوپر خرچ کرنا ہے. والیتامى، اور یتیموں پر. یتیم کون ہوتا ہے؟ وہ نابالغ بچہ جس کا باپ فوت ہو جائے. کمزور اور چھوٹے بچے جو کمانے کی عمر کو نہیں پہنچتے وہ یتیم ہوتے ہیں. ایک جگہ آتا ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بلوغیت کے بعد یتیمی نہیں، یعنی بالغ ہونے کے بعد یتیمی نہیں. آپ بالغ ہو جائے اس کے بعد یہ نہیں کہہ سکتے بچہ یتیم ہے، یا بڑے ہیں آپ ابھی 50-60 سال کے، آپ کے ابا گزر گئے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں یتیم ہوں. تو بالغ ہونے سے پہلے جو بچہ ہوتا ہے وہ یتیم. ایون اگر یتیم جو ہے اس مالدار ہے تب بھی اس کے اوپر پیسہ خرچ کرنا ہے، کیونکہ وہ ایک بہت بڑی بلیسنگ سے اللہ تعالیٰ کی دور ہے. آپ کو کوئی گفٹ دیا تو آپ کو کیسے فیل ہوتا ہے؟ یو فیل ویری گڈ، رائٹ؟ سملرلی رشتہ داروں کے اوپر پیسے خرچ کر کے یو شوڈ میک دم فیل گڈ. یتیموں کے اوپر پیسے خرچ کر کے یو شوڈ میک دم فیل گڈ. والمساکین، اور مسکینوں کو. مسکین کون ہوتا ہے؟ مسکین وہ لوگ جن کے پاس اپنا خون پسینہ بہانے کے بعد بھی اتنا مال نہیں ہوتا کہ وہ اپنے میٹ دیئر اینڈز. صحیحین میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مسکین وہ نہیں جو مانگتا پھرتا ہے، یا ایک یا دو لقمے یا ایک یا دو کھجوریں اسے لوٹا دیتے ہیں. صحابہ اکرام نے پوچھا مسکین کون ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بتا دیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مسکین تو وہ ہے جس کے پاس نہ تو اس قدر مال ہو جو اس کی ضرورت کے لیے کافی ہو، اور نہ اس کی ضرورت کے بارے میں علم ہو تو اس کو صدقہ کیا جا سکے. یعنی اس حدیث میں کلیئر کیا جا رہا ہے کہ مسکین وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس اپنی ضرورت پورا کرنے کے لیے مال نہیں ہوتا، لیکن لوگوں میں وہ بظاہر ایسے بھی نہیں لگتے فقیروں کی طرح کہ لوگ ان کو ہیلپ کر دے. تو ایسے لوگوں کو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ وہ مانگتے نہیں پھرتے لیکن ان کے پاس تنگی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مسکینوں میں خرچ کرتے. وابن السبیل، اور مسافر، کیونکہ مسافروں کے پاس کیا ہوتا ہے وہ لمیٹڈ سامان لے کر نکلتے ہیں تو ان کو کمی پیشی ہوتی ہے، تو مسافروں کی مدد کرنا ہے. والسائلین، اور سوال کرنے والے، یعنی جو مانگتے ہیں، جو منہ کھول کر کہتے ہیں کہ دے آر ان پریشانی. وفی الرقاب، اور گردنوں کو چھڑانے میں. گردنوں کو چھڑانا یعنی غلاموں کو آزاد کرنا. آج کل تو بہت حد تک غلامی ختم ہو گئی ہے، لیکن اگر جیل میں کوئی ہے جو ہیوی فائنز اینڈ اس طرح کے اس میں جو ہے پھنسے ہوئے ہیں ان کو ہم چھڑا سکتے ہیں. وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اور وہ قائم کرے نماز کو. اور نماز قائم کرنا کیا ہے ہم ڈیٹیل میں لے چکے. اٹس ناٹ جسٹ پڑھنا، نماز ٹائم پہ پڑھنا، صحیح طریقے سے پڑھنا. نماز کے احکامات اور مسائل کا ایک کورس ہے، دیکھیے کافی ڈیٹیل میں، بہت واسٹ کورس ہے. ہر چھوٹی چیز کو نماز کے بارے میں لی ہوں اس میں، تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں اگر نماز کو ڈیٹیل میں دیکھنا ہے. تو قائم کرے نماز کو. وآت الزکاۃ، اور دے زکوٰۃ کو. زکوٰۃ فرض ہے پورے کیلکولیشنز کے ساتھ. 2.5% اور مال دینا ہے ایوری ایئر. روزے اور زکوٰۃ کے احکامات اور مسائل ایک ساتھ لی تھی میں، تو وہ بھی کورس ہے، آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں. ہر چھوٹی چیز کو اس میں، جانوروں کے اوپر کتنا ہے، گولڈ کے اوپر کتنا ہے، مال کے اوپر کتنا ہے، قرضوں کے اوپر، سب چیز ہے اس میں. کیونکہ تفسیر میں یہ مسئلوں کو میں ڈیٹیل میں نہیں لے سکتی ہوں. آئی وڈ ریکمینڈ دیز کورسز ٹو ایوری بڈی. والموفون، اور وہ پورا کرنے والے ہیں. کس چیز کو پورا کرنے والے ہیں؟ بعہدہم، اپنے عہد کو. اذا عاہدوا، جب وہ عہد کرے. عہد یعنی وعدہ. جب وعدہ کرتے ہیں تو پورا کرنے والے ہیں. وعدے کہاں سے شروع ہوتے ہیں؟ سب سے پہلے لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ سے وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوائے ہم کسی اور کو الہ نہیں مانیں گے. محمد رسول اللہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں. کتنا میں جو ہے اس کے اوپر ہوں. دین اس کے علاوہ پر ٹریٹیز، کانٹریکٹس، آپس میں وعدہ، یہ سارے چیزیں ہوں گے. اینڈ بینگ اے سٹیزن abiding by the laws of country، وہ بھی وعدے ہیں. تو مسلمان وعدوں کو پورا کرنے والے ہوتے ہیں. والصابرین، اور صبر کرنے والے. اور صبر ہم لے چکے ڈیٹیل میں، 1-2 سیشن پہلے ہی جو ہے ہم لیے تھے. صبر کرنے والے کب؟
فی البأسائی تنگ دستی میں، جب مال کی کمی ہو تب صبر کرنے والے ہیں، والضرائی اور تکلیف میں، اینی ٹائپ آف تکلیف، وحین البأس اور جنگ کے وقت۔ جنگ کا ٹائم تو ایسا ہوتا ہے، بھوک بھی، جنگ بھی، فنانسز کی کمی بھی، صبر جو ہے اس میں صبر ہوتا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، ایک گاڑی ہے 2 نہیں ہے، صبر، ایک گھر ہے 2 نہیں ہے، صبر، 3 ڈریسز ہے 4 نہیں ہے، صبر، بہت بارڈرو بھرا ہوا ہے نیا نہیں ہے، صبر۔ صبر میری بہنوں پچھلی سیشن میں بھی لیے تھے ہم لوگ، لَنَبْلُوَنَّكُمْ، اللہ تعالیٰ ضرور آزمائیں گے تم کو، من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ صبر کرنے والے ہیں، فی البأساء والضراء وحین البأس، اولئک الذین صدقوا، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے سچ کہا۔ کس میں؟ اپنے ایمان کے دعووں میں سچے ہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور یہی لوگ وہ ہیں جو متقی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو۔ یہاں پر قصاص کے بارے میں کچھ باتیں بتائی گئی ہے۔ واٹ از قصاص؟ قصاص یعنی قتل جب کر دیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کے بارے میں کیا احکامات ہیں وہ ہے۔ تو یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کتب علیکم، لکھ دیا گیا تم پر۔ لکھ دیا گیا جو ورڈ آتا ہے قرآن میں وہ فرض کر دیے کے لیے آتا ہے، کیونکہ ڈاکیومنٹڈ جب چیز ہوتی ہے، جیسے آپ گھر خرید رہے ہیں تو گھر کا کانٹریکٹ ہو گیا کب کہتے ہیں؟ جب پیپرز ہاتھ میں آ جائے۔ اسی طرح سملرلی کوئی کانٹریکٹ ہے، کوئی بات ہے، اگر ریٹن ہوتی ہے تو پھر کیا ہو جاتی ہے؟ ڈاکیومنٹڈ جب ہو جاتی ہے تو پکی ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پر کتبہ جب آتا ہے، بہت جگہ آئے گا، کتبہ علیکم الصیام آئے گا، یہاں پر کتبہ علیکم القصاص آیا ہے، تو یہاں پر لکھ دیا گیا، پرسکرائب یعنی فرض کر دیا گیا، تمہارا آبلیگیٹری ہو گیا تمہارے اوپر۔ علیکم القصاص، تم پر بدلہ لینا، فی القتلى، مقتولوں کے بارے میں۔ تو یہاں پر جو مقتول کا مطلب کیا ہے؟ جو قتل کر دیا گیا، مار دیا گیا، مرڈر کر دیا گیا۔ الحر بالحر، آزاد بدلے آزاد کے، والعبد بالعبد، غلام کے بدلے غلام، والانثى بالانثى، اور عورت کے بدلے عورت۔ یہ کیا مطلب ہے؟ یہ سٹیٹمنٹ یہاں پر اس لیے ہے کیونکہ دور جاہلیت میں لوگ عجیب سیلف میڈ رولز بنا لیے تھے، جیسے یہود کے، جیسے میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا تھا، بنو نذیر، بنو قریظہ جو ہے یہ قبیلے تھے، تو بنو نذیر جو ہے بنو قریظہ پر حملہ کیے، ٹھیک ہے، اینڈ اس کے بعد وہ لوگ ان کے پاس رول بنا لیے تھے، کیا؟ بنو نذیر کیونکہ تھوڑے سے جو ہے اسٹرانگر قبیلے تھے، تو وہ لوگ کیا رول بنائے تھے کہ بنو نذیر اگر بنو قریظہ کو قتل کریں گے تو قتل کے بدلے بنو نذیر کے آدمی کو قتل نہیں کیا جائے گا، کوئی قصاص نہیں ہوگا، لیکن بنو قریظہ کا کوئی آدمی بنو نذیر کو جو ہے کو قتل کرے گا تو پھر وہ قصاص دے گا، جان کے بدلے جان لی جائے گی۔ اور بنو نذیر جو ہے کیونکہ اسٹرانگر تھے، اپنے سیلف میڈ رولز بنا لیے تھے وہ لوگ، تو اور بنو نذیر کیا کرے گا؟ بنو قریظہ کو ایک تو جان کے بدلے جان نہیں دے گا اور صرف بلڈ منی دے دے گا، اور بنو قریظہ کو اگر یہ آپشن دیا، سب سے پہلے تو بنو قریظہ کا کوئی آدمی بنو نذیر کے آدمی کو قتل کرے گا تو قصاص بھی ہوگا، جان کے بدلے جان بھی ہوگی، اور اگر کوئی سیٹلمنٹ بلڈ منی سے ہوگا تو ڈبل بلڈ منی دیں گے، جتنا بلڈ منی بنو نذیر دیں گے۔ تو یہ سیلف میڈ رولز یہ لوگ انسان جو ہے بنا دیے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم اپنے سیلف میڈ رولز نہیں بنا سکتے۔ آیت نمبر 178، اگر جان بوجھ کر کوئی مرڈر کرتا ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا رول ہے؟ 3 آپشنز اللہ تعالیٰ جو ہے ہم کو دیے۔ نمبر 1 قصاص، یعنی جان کے بدلے جان لینا ہے، ٹھیک ہے، اگر کوئی مسلمان کا جان بوجھ کر قتل کرتا ہے، ہاں کافر کے بدلے مسلمان کی جان نہیں لی جا سکتی ہے، لیکن مسلمان کے بدلے مسلمان کی جو ہے نمبر 1 قصاص ہوگا، جان کے بدلے جان۔ سیکنڈ، معاف کیا جا سکتا ہے، یعنی اگر کوئی کمپلیٹلی معاف کرنا چاہے، مر گیا جو انسان وہ تو نہیں معاف کر سکتا، لیکن اس کے جو رشتہ دار ہوتے ہیں وہ کیا کریں گے؟
पूरे का पूरा माफ कर सकते हैं. या फिर एक और ऑप्शन क्या है कि ब्लड मनी लेकर जान के बदले जान नहीं ली जाएगी, बल्कि ब्लड मनी लेकर उसको माफ कर दिया जाएगा. ये 3 ऑप्शंस है अगर कोई कत्ल जानबूझकर करे. ठीक है, ये कत्ल आमद की बात है. कत्ल खता यानी जिसमें इंटेंशन नहीं होती वो बाद में आएगा, मैं बाद में लूंगी इंशाल्लाह, तफसीर में हम वो भी कवर करेंगे इंशाल्लाह ताला. लेकिन अभी फिलहाल कत्ल आमद जो जानबूझकर किसी की जान लेता है तो उसमें क्या है, 3 ऑप्शंस. नंबर 1, पूरे का पूरा उसको माफ कर दिया जा सकता है. नंबर 2, ब्लड मनी लेकर उसकी जान नहीं लेंगे, उसको छोड़ देंगे. नंबर 3, जान के बदले जान ली जा सकती है. ठीक है, ये तीनों चीजें जो है 3 में से कोई एक मामला किया जा सकता है. अब जो कत्ल किया वही अकाउंटेबल है. अब ये सेल्फ मेड रूल्स में वो क्या किए थे, कोई कत्ल किया तो किसी और को आगे कर दिए, कत्ल करने वाला अपने गुलाम को आगे कर दिया. तो सेल्फ मेड रूल्स में अब अगर जो है कोई मास्टर कत्ल किया तो कभी स्लेव को आगे कर दिया, कभी अपने घर की औरत को आगे कर दिया. नहीं, अल्लाह ताला यहाँ पर कह रहे हैं कि जो किए वही अकाउंटेबल. आजाद के बदले आजाद, गुलाम के बदले गुलाम, औरत के बदले औरत, किसी और को आगे नहीं किया जा सकता. देन फमन उफिय लहू, तो जो कोई माफ कर दिया गया वास्ते उसके, मिन अखीही, उसके भाई की तरफ से, शैउन, कोई चीज, फत्तिबाउन, तो पैरवी करना है, बिल मारूफ, साथ भले तरीके के, व अदाउन इलैहि बि ihसान, और अदा करना है तरफ उसके साथ एहसान के. यानी अगर कोई जान को माफ कर दिए और उसके बदले में ब्लड मनी लेने के लिए तैयार हो गए तो ब्लड मनी को एहसान के साथ अदा करना है. क्योंकि यूजुअली मर्डर करने वाले गुंडे टाइप के लोग होते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, गुंडागर्दी दिखाते हैं. तो यहां पर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि भले तरीके से उनको ब्लड मनी आसानी से एहसान समझ के कि तुम्हारी जान छोड़ दिए ब्लड मनी लेकर अदा करना है. ज़ालिका तख़फ़ीफ़ुम मिर रब्बिकुम, ये आसानी है तुम्हारे रब की तरफ से. अल्लाह ताला की तरफ से आसानी है कि अल्लाह ताला ने ब्लड मनी का ऑप्शन रखा है. क्योंकि तौरात में जान के बदले जान या माफी है, ब्लड मनी का ऑप्शन ही नहीं है. और इंजील में सिर्फ माफी है, उनके पास भी ब्लड मनी का ऑप्शन नहीं है. अल्लाह ताला ने ये ब्लड मनी का ऑप्शन रखकर एहसान किया है तुम्हारे ऊपर. तो अगर कोई रिश्तेदार ब्लड मनी लेकर तुम्हारी जान छोड़ते हैं तो अल्लाह ताला का और उनका शुक्र अदा करो. ये आसानी है तुम्हारी रब की तरफ से. व रहमह, और रहमत है. फमन अतदा, तो जो कोई ज्यादती करे, बाद ज़ालिका, उसके बाद ज्यादती करे. यानी आप देखिए कि कोई ब्लड मनी भी ले ले और जान भी ले ले, ये ज्यादती होगी. या फिर कोई ब्लड मनी भी नहीं दे और जान भी नहीं दे, गुंडागर्दी करे, तो ये भी ज्यादती होगी. तो जो कोई ज्यादती करे इसके बाद, फलहु अज़ाबुन अलीम, तो उसके लिए अज़ाब है दर्दनाक. वलकुम फिल क़िसास, और तुम्हारे लिए क़िसास में हयातुन, जिंदगी है. या उलिल अलबाब, ए अक़ल वालों, लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम बचो. क़िसास में जिंदगी कैसे है? क़िसास में जिंदगी यानी जान के बदले जान लेने में जिंदगी इसलिए है क्योंकि इफ वी आर मोर स्ट्रिक्ट कि जान के बदले जान ही लेना है, तो सोसाइटी में लोग किसी की भी जान लेने से पहले 1000 दफा सोचेंगे अगर रूल स्ट्रिक्ट होंगे. तो इस तरह माशरे की जिंदगी है अगर क़िसास के रूल को सही तरीके से इम्प्लीमेंट किए जाए और जान के बदले जान ली जाए. अब यहाँ की नेक्स्ट जो आयत है वसीयत के अहकामात में से ये एक आयत है. और वसीयत के अहकामात हम सूरह निसा में जो है काफ़ी डिटेल में है, तो वहाँ पर इनहेरिटेंस का काफ़ी लेंदी चैप्टर होगा, मैं वहाँ पर लूँगी. और ये आयत नंबर 180 जो है, ये आयत का हुक्म कैंसिल हो गया, जैसे हम नासिक और मनसूख के पहले डिटेल्स लिए थे. और ये अच्छी तरीके से याद रखिए कि हम अपना जो माल है अपने हिसाब से अपने वारिसों में तकसीम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने क्लियर इंस्ट्रक्शंस जो है हमको
वसीयत के दे दिए हैं कुरान में। और अबू दाऊद की एक हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इन्नल्लाह क़द आता कुल्ल ज़ी हक़्क़िन हक़्क़हु, अल्लाह ताला ने हर हकदार को उसका हक अता फरमा दिया है। फला वसीयत लिल वारिस, लिहाजा अब वारिस के लिए वसीयत नहीं। यानी हमारे जो वारिस होते हैं, जो इनहेरिटर्स होते हैं, जिसमें बच्चे, माँ बाप, बीवी, ये सब रिलेटिव्स आते हैं, तो कोई रिलेटिव के लिए जिसका माल में हक ऑलरेडी है उनके लिए हम वसीयत नहीं कर सकते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। हाँ, अगर कोई किसी का हमारे माल में हक नहीं है, जैसे कोई खादिम है, कोई और रिलेटिव है, घर में कोई हमारे पलकर बड़ा हुआ है, या इंसान के अलावा चैरिटी या कोई वर्क या कोई और जगह हम माल लगाना चाहते हैं, तो उसकी वसीयत की जा सकती है। और वो भी हमारे माल में से कितने माल में? 1/3 माल में वसीयत की जा सकती है, क्योंकि इसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा वस्सुलुसु कसीर, 1/3 में की जा सकती है और 1/3 भी ज्यादा है। तो हमारा जो माल है, जो भी हमारा माल है, अब हम औरत है तो हमारे भी हो सकता है कुछ सेविंग्स होंगे, या हमको कुछ गिफ्ट मिल गया माँ बाप की तरफ से या शौहर की तरफ से, या जेवर है, या हम खुद की कमाई हुई पैसा है, तो उसमें हम 1/3 माल में से वसीयत कर सकते हैं कि वो 1/3 माल कोई ऐसे रिलेटिव जिसका हमारा माल में ऑलरेडी हक नहीं है, हमारे शौहर का, बच्चों का, माँ बाप का तो जो है हक है, तो उनके लिए हम वसीयत नहीं कर सकते हैं। बट जिसका हक नहीं है उनके लिए वसीयत कर सकते हैं, या कोई चैरिटी वर्क में या सवाबे जारिया में कुछ चीज में लगाने के लिए हम वसीयत कर सकते हैं। रही बात जिनको ऑलरेडी हक है, जैसे शौहर है, बच्चे हैं, माँ बाप है, जिनका ऑलरेडी हक है, तो वो अल्लाह ताला के अहकामात के मुताबिक ही होगा। और जिसका ऑलरेडी हक है, हम वो नहीं कह सकते कि 1/3 माल या एक्स्ट्रा माल उनको दे दो। 3 बच्चे, हम ये नहीं कह सकते कि 3 बच्चों में से एक बच्चे को ज्यादा माल जो है मैं वसीयत करती हूँ, नहीं कह सकते हम, क्योंकि अल्लाह ताला ऑलरेडी इनके लिए उनके हिस्से जो है बता दिए हैं और क्लियरली कर दिए हैं। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा आदमी 70 साल तक नेक लोगों से आमाल करता रहता है, जब वो वसीयत करता है तो उसमें जुल्म करता है तो उसके लिए उसके बुरे आमाल की मोहर लगा दी जाती है, जिसकी वजह से वो जहन्नुम में दाखिल हो जाता है। और एक आदमी 70 साल तक बुरे लोगों के आमाल करता रहता है लेकिन वसीयत में अदल से काम लेता है तो उसके लिए उसके नेक आमाल की मोहर लगा दी जाती है, तो वो जन्नत में दाखिल हो जाता है। तो गलत वसीयत करने की वजह से 70 साल, यानी यहाँ पर एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए कहा जाए, लंबे टाइम तक नेक अमाल किए लेकिन वसीयत गलत कर दिए, किसी का हक वो कर दिए, तो जहन्नुम में जा सकते हैं। सिमिलरली अगर गलत काम भी किए लेकिन अदल और इंसाफ का काम किए तो अल्लाह ताला को वो काम पसंद आ सकता है और जन्नत में भी जा सकते हैं। तो गलत वसीयत करना और किसी का हक वसीयत में मारना ये जायज नहीं है। अब यहाँ पे कुतिबा अलैकुम इज़ा हदरा अहदकुमुल मौत, लिख दिया गया तुम पर जब हाजिर हो तुम में से किसी एक को मौत, इन तरक खैर, अगर वो छोड़ जाए माल को, अल वसीयतु, वसीयत करना है, लिल वालिदैन, वालिदैन के लिए, वल अक़रबीन, और रिश्तेदारों के लिए, बिल मारूफ, भले तरीके से। तो ये आयत जो है वसीयत के क्लियर अहकामात आने के बाद ये आयत का हुक्म कैंसिल हो गया। हक़्क़न, ये हक है अलल मुत्तक़ीन, मुत्तक़ियों पर। फमम बद्दलहु, तो जो कोई बदल दे उसको, बाद मा समिअहु, इसके बाद जो उसने सुना उसको, यानी वसीयत को, फ़इन्नमा इस्मुहु अलल लज़ीना, तो बेशक गुनाह उसका ऊपर उन लोगों के है जो बदल देता है उसको। इन्नल्लाह समीउन अलीम, बेशक अल्लाह ताला सुनने वाला, जानने वाला है। अब यहाँ पर अगर कोई 1/3 माल की वसीयत करता है तो किसी और को हक नहीं है कि उसको चेंज करे। सपोज कोई एक आदमी है, वो जो है 1/3 माल में वसीयत करे कि वो कोई मदरसे को दो, कोई दीन का काम करे, या सदक़े जारिया में कुछ कंस्ट्रक्शन के लिए लगाए, मस्जिद के लिए लगाए, या फिर रिश्तेदारों में घर में जो है उसके वारिस नहीं है लेकिन किसी को जो है पाल पोस के बड़ा किए, या खादिम है जो आखिरी वक्त में या जिंदगी में उसका जो है खिदमत किया, उसके लिए वसीयत छोड़े, तो उसके वारिस जो है ये वसीयत को चेंज करके माल हड़प ले, तो वो जायज नहीं है। अल्लाह ताला यहाँ पर कह रहे हैं तो जो कोई बदल दे वसीयत को इसके बाद कि उसने सुना उसको, तो बेशक गुनाह उस पर, उन लोगों के है जो बदल देता है उसको।
تو وصیت اگر کوئی بدل دے تو بہت بڑا گناہ ہے. ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے. کوئی اگر وصیت میں چھیڑ چھاڑ کر کسی کی جو ہے حق مارے تو اللہ تعالیٰ سب جاننے والے ہیں. ہاں ہو سکتا ہے کوئی وصیت ہی غلط کرے، جیسے ابھی میں بتائی کہ حدیث ہے فلا وصیت للوارث، وارث کے لیے وصیت نہیں. کوئی وصیت ایسی کر دے کہ میرے فلاں بیٹے کو زیادہ مال دے دے، زیادہ پیسہ دے دے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے خلاف کوئی وصیت کرے، یا پھر کوئی گناہ کے کام کے لیے وصیت کرے، جیسے میرے مال میں سے بڑی خبر بناؤ، کیونکہ خبروں کا جو ہے بڑا مونیومنٹس یا ایسی چیزیں بنانا جائز نہیں ہے، یا پھر کوئی گناہ کے کام میں لگائے کہ میرے مرنے کے بعد جو ہے شرک میں لگا دے، یا کوئی غلط کام میں پیسہ لگا دے، ایسی وصیت کرے. یا پھر مال کے علاوہ پر کوئی ایسی وصیت کرے کہ میرے بیٹے کی فلاں سے شادی کر دو، میری بیٹی کی فلاں سے شادی کر دو، جبکہ بیٹا اور بیٹی کیونکہ نکاح تو جو ہے اس کی مرضی سے ہوگا. غلط وصیت کرے اگینسٹ دا وشز آف پرسن، یا فلاں اولاد کو میری مال سے بے دخل کر دو، یا میری جو ہے خبر فلاں جگہ بناؤ، یا فلاں ایسا کرو، یا میری خواہش ہے میرے مرنے کے بعد دھوم سے چہلم کرو. ایسی اگر کوئی غلط وصیت کرے دین اٹ کین بی چینجڈ. لیکن حق کی قرآن اور سنت کے مطابق صحیح وصیت ہے تو اس کو چینج کرنے پہ بہت بڑا گناہ ہے. آگے جو ہے یہی بتائے گا فمن خوافا، تو جو کوئی خوف کرے، مم موسن وصیت کرنے والے کی، یعنی کوئی اگر وصیت کرے، جنفن طرفداری کی، یعنی کسی کے حق میں طرفداری کر کے وصیت کر دیے، جیسا فلاں بیٹے کو زیادہ دے دو، فلاں بیٹی کو زیادہ دے دو، فلاں کو ڈبل دے دو، یا اللہ تعالیٰ نے جو ہے بیٹے اور بیٹیوں میں 2:1 کا حق رکھا ہے تو وہ کہے کہ نہیں میں چاہتی ہوں کہ 2:1 نہیں بلکہ 1:1 ہو. اللہ کے احکامات کے خلاف جو ہے طرفداری کرے. او اسمن، یا گناہ کی، یعنی گناہ یعنی میرا پیسہ جو ہے غلط کام میں لگائے، کوئی گناہ کے کام میں لگائے، کوئی بدعت کے کام میں لگائے، کوئی شرک کے کام میں لگائے، فاصلح، تو اصلاح کر دے. تو پھر جب وارثوں کے اوپر ہے کہ وہ کیا کر دے، وہ وصیت کی اصلاح کر دے اور غلط وصیت کے اوپر نہ چلے. بینہم، ان کے درمیان، فلا اسم علیہ، تو نہیں کوئی گناہ اس پر. یعنی اگر کوئی غلط وصیت کرے جو قرآن اور سنت اور شریعت کے خلاف ہے تو اس کو اگر کوئی چینج کرے تو پھر اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر آپ کو ہمارے لیکچرز پسند آ رہے ہیں تو یوٹیوب پر لائک اور سبسکرائب ضرور کریں. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله والبعث بعد